الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان لانے والو، تم نے اللہ کو مان لیا ہے، اسلام لے آئے ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ابھی کیا کام کرو؟ اللہ کا تقویٰ کرو۔ اور کیسا تقویٰ کرو؟ کہ جیسا تقویٰ کرنے کا حق ہے، اور اسی تقویٰ کے تحت یہ لازم ہے کہ تمہیں موت بھی اس دین اسلام کے دائرے ہی اور اسی دین اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں تقویٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے بچنا یا اس کی پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور تقویٰ کے مطلب کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس سوال کے جواب سے جو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ایک شخص نے کیا کہ عمر تقویٰ کیا ہے؟ کیا خوب سوال کیا اور کیا بہترین انسان سے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے جواب میں مزید سوال کیا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزرے ہو؟ یعنی وہ جو تھورنی بشز ہیں، وہ جس کے اوپر کانٹے وغیرہ لگے ہیں، کیا تم اس کے بیچ میں سے کبھی گزرے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہو تو میں اپنے لباس کو اور اپنے دامن کو لپیٹ سمیٹ کر ایسے گزروں گا کہ میرا دامن کسی کانٹے سے کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ کر پھنس نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر کہتے ہیں بس اسی طرح دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی رعنائیوں اور دنیا کی حسین چیزوں سے اپنی نگاہوں کو الجھنے سے بچا کر زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہی تقویٰ کا طریقہ ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں خوبصورت ہیں، دنیا میں اتنی روشن چیزیں، اتنی رعنائیاں، اتنی رنگینیاں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کا وہ جو سفر ہے آسمان کا، اس میں بتایا گیا کہ اس کے ایک حصہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سفر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئی تھیں، امتحان یا آزمائش اور سنت کا نمونہ قائم کرنے کے لیے آپ کو اس سفر معراج اور آسمان کے سفر کے دوران ایک خوبصورت عورت ایک بہت ہی حسین دلہن کی شکل میں سجائی ہوئی وہ دکھائی گئی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف دعوت بھی دی لیکن آپ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بتایا گیا یہ دنیا اپنے حسن اور رعنائیوں کے ساتھ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، لیکن آپ نے اس سے غنی ہو کر امت کے لیے دنیا کی رعنائیوں اور دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی چکا چوند کر دینے والی حسین چیزوں کے حسن سے بے رغبتی کا طریقہ، فکر آخرت کا وتیرہ اور دنیا سے غنی ہونے کا نمونہ قائم کر دیا۔ دنیا کی یہ رعنائیاں بڑی خوش آئند ہیں اور بڑی خوشنما ہیں۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کہ دنیا کی زندگی کی متاع میں سے یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ مال، یہ سونے، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ تجوریاں، یہ جانور، یہ سواریاں، یہ کھیتیاں اور یہ سارے کے سارے یہ گھر بار جائیدادیں، یہ تمہارے لیے بہت مزین کر دی گئی۔ ان خوبصورت چیزوں کی رعنائیوں میں الجھ کر انہی کے ہو کے رہ جانا، انہی کو دنیا سمجھ لینا اور فکر آخرت سے خالی ہو جانا، یہ تقوی کے منافی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ ان چیزوں میں رہ کر اللہ کے حساب سے، اللہ کی حساب کتاب سے، اس کی ملاقات سے، اس کے سوال جواب سے، اس کے سامنے حاضر ہونے سے، اس کی پوچھ گچھ سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے روٹھ جانے سے، اور پھر اس کے عذاب سے، اس کی سزا جزا سے ڈرنا، یہ ہے بنیادی طور پر تقوی۔ اور اسی تقوی کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور گویا ہم تقوی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے حساب کتاب کا خوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ اتقوا اللہ نہیں کہا، حق کا تقاتے ہی کے ساتھ اس کو لازم کر دیا کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا تقوی ایسے کرو کہ جیسے تقوی کا حق ہے۔ کوئی اب تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو جائے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کے حساب کتاب، سوال جواب، اس کی ناراضگی، اس کی خفگی، اس کے عذاب کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو جائے۔ جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ کی محبت، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے، یہ ایمان کے لیے لازم ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح تقوی کا تقاضا یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ یہ حق کا تقاتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ شوق اپنی اولادوں کو راضی کرنے کا ہو جائے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی اولادوں کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے، اپنے شوہر، اپنی برادری اور اپنے خاندان کی ناراضگی سے بچنے کا شوق اللہ کی ناراضگی کے بچنے سے زیادہ ہو جائے، اپنی سہیلیوں، اپنی عزیز و اقارب، جس کو کہتے ہیں نا پیئر پریشر، اپنی سہیلیوں اور اپنی برادری کے سوال جواب کا خوف اللہ کے خوف، سوال جواب کے خوف سے زیادہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ مطالبہ جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ تقوی مومن کے لیے وہ عمل ہے جو اس کی ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ صرف چند عبادات میں اور چند معاملات میں، نماز پڑھتے وقت کسی خاص عبادت کی حالت میں تقوی کا ہونا ضروری نہیں، یہ ساری زندگی میں احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ ہر زندگی کے شعبے میں لازم ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو خطبہ نکاح سورہ نساء کی پہلی آیت پر مشتمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ کامیاب ازواجی زندگی کے لیے، رحم کے رشتوں کے آپس کے معاملات اور حسن کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ لباس کی احکامات کی بات سورہ اعراف میں ہوتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ سورہ بقرہ میں حج کے احکامات کی بات ہو رہی ہے اور حاجی کو اس کے زاد راہ کی طرف بات کی جا رہی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو اے حاجیو، احرام پہن کر عمرے اور حج کی نیت سے جانے والوں، وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ کہ دیکھو جب زاد راہ سفر حج پر جانے لوگوں، عمرے کے سفر پر جانے لوگوں، تو زاد راہ اپنے سامان، اپنی بیئر منیمم نیسیسٹیز ساتھ لے کے جایا کرو، لیکن تمہارا بہترین زاد راہ کیا ہوگا؟ تقوی۔ تمہارا بہترین زاد راہ تقوی ہوگا اور اللہ کا تقوی کیا کرو اے سمجھدار لوگ۔ گویا سمجھداری کا تقاضا تقوی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح کا نسخہ تقوی ہے۔
زندگی کے ہر شعبے میں، ازدواجی زندگی میں، رشتوں ناتوں میں، برادری میں، معاملات میں، عبادات میں، سب میں تقوی درکار ہے. یہاں تک کہ لباس سے لے کے حج کی عبادات، سب میں تقوی کا ساتھ رکھنا ایک مسلمان اور مومن کے لیے لازم ہے. یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ جسم کے کس حصے میں تقوی ہے؟ ویسے تو مومن کا سارا جسم ہی متقی کا جسم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تقوی کہاں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. یاد رکھیے گا یہ تقوی دل کی حالت ہے، یہ تقوی دل کی حالت ہے. اور اس دل ہی کی حالت کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اور حدیث مبارکہ میں، دیکھو انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سن رکھو یہ ٹکڑا دل ہے، یہی وہ دل کا ٹکڑا ہے، مسلمان مومن کے یہ دل کا ٹکڑا جس میں تقوی جب ڈال دیا جاتا ہے تو وہ حقیقی مومن بن کر آخرت اور دنیا کی فلاح کے پیمانوں اور لیول پر فائز ہو جاتا ہے. اور قرآن کی تعلیمات اور دین اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن کے دل پر تقوی کا چوکیدار بٹھا دیا جاتا ہے. ہر مسلمان کے دل پر قرآن اپنی تربیت، اپنی تزکیہ کے ذریعے اس کے دل پر ایک تقوی کا چوکیدار بٹھا دیتا ہے، اور بس پھر یہ تقوی کا چوکیدار اس کے سارے معاملات اور صراط مستقیم پر چلنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر اس کو چوکنا اور الرٹ کر دیتا ہے. ایک اسلامی معاشرے میں جہاں متقین رہتے اور بستے ہیں، وہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز کی، ٹیکس کلیکٹرز کی ضرورت ہی نہیں. جب ہر فرد کے دل کے اوپر وہ تقوی کا چوکیدار ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا کا تصور موجود ہے، تو پھر معاملات آسان ہیں. یہ تقوی ہی کا تو چوکیدار ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک باپ اور اس کا بیٹا، یہ دونوں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آم کا پیڑ نظر آیا، اور آم کے پیڑ پر آم کے پکے ہوئے پھل جو ہیں وہ لٹک رہے تھے. ظاہر ہے بہت بڑی ٹیمپٹیشن تھی. باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہیں پہ نیچے درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہو، میں ذرا درخت کے اوپر چڑھتا ہوں اور یہ پیڑ پہ سے کچھ آم توڑ کے لاتا ہوں، پھر دونوں باپ بیٹا کھائیں گے. لیکن دیکھو تم ذرا ادھر ادھر دائیں بائیں دھیان رکھنا، اور جو ہی کوئی آنے لگے مجھے بتا دینا تاکہ میں فوراً نیچے اتر آؤں. یعنی چوری کا خوف تھا، اللہ کے بندوں کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی بندہ آ گیا تو پکڑ کر چوری میں دھر نہ دیا جاؤں. باپ درخت کے اوپر چڑھ گیا، بیٹا درخت کے نیچے کھڑا تھا. جو ہی باپ اس پیڑ کے تنے پر چڑھا اور اس کا ہاتھ ایک پکے ہوئے آم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا، تو نیچے کھڑے ہوئے بچے نے، ویسے یاد رکھیے گا بچے بنیادی طور پر سلیم فطرت اور فطرت کے قریب ہوتے ہیں. یہ تو آہستہ آہستہ زمانے کی ہوا اور شیطان کے فتنے اس کو برباد کرتے ہیں. بچے نے اونچا سا شور مچا دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. پلک جھپکتے میں وہ باپ جو ہے وہ اس پیڑ سے نیچے اترا، اور نیچے اتر کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، اور اس نے بیٹے سے پوچھا کون دیکھ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ یعنی باپ کو تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقوی. جس کے دل میں یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ اس روئے زمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا، وہ شخص متقی ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، وہی ترقی کے زینوں پر فائز ہے، اور وہی صراط مستقیم پر چلتا چلتا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایک امام تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے استاد بھی تھے، اور ان کے پاس تلامذہ دین سیکھنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے. ایک دور میں ان کے پاس تلامذہ کی کچھ
कुछ एक गिरोह, एक नफरी मौजूद थी, लेकिन उन सारे शागिर्दों में से एक शागिर्द बाकी सारे शागिर्दों से कुछ आगे बढ़ा हुआ था। इमाम साहब क्या करते थे कि वो उस्ताद जो थे वो अपने बाकी शागिर्दों की बनिस्बत अपने उस शागिर्द को सबक ज्यादा देते थे। बाकी के शागिर्द कुछ देर तक तो ये मामला देखते रहे, लेकिन आखिरकार एक दिन सब जमा होकर अपने उस्ताद के पास हाजिर हुए और जिसे कुछ कहते ना कि एक जरा अदब और एहतराम ही के दायरे में रहकर कुछ हल्का सा शिकवा किया और गोया शायद मामला दरियाफ्त करने के हवाले से पूछा कि इमाम साहब ये क्या मामला है, आप जब सबक देते हैं तो हमें थोड़ा देते हैं और फला फला का तस्करा करके कि उसको सबक ज्यादा देते हैं। उस्ताद थे, इमाम थे, बड़े जीरक थे, बड़े मामला फहम थे। दो बदू जवाब देने की बजाय उन्होंने उल्टा अपने सारे के सारे शागिर्दों को एक मुहिम जो है, एक असाइनमेंट दी थी। और ये असाइनमेंट क्या थी? एक तरबियत का तरीका ही तो था और इनके सवाल का जवाब भी इसी से मिलना था। उस्ताद ने, इस इमाम ने अपने उस शागिर्दों को ये काम दे दिया कि तुम सब ने आज अपनी इस तालीमी नशिस्त से फारिग होकर अपने अपने घर जाना है, एक मुर्ग लेना है और उस मुर्ग को वहां ज़िबा करके आना है जहां तुम्हें कोई ना देखे, और फिर कल मुझे उसकी खबर देनी है। सब शागिर्द उस्ताद के फरमा बरदार थे। सब ने अपनी इस्तिताअत, अपनी समझ, अपनी मेहनत और मुशक्कत के साथ वो किया जो उस्ताद ने कहा। और अगले दिन सब रिपोर्ट देने के लिए जब उस्ताद के पास हाजिर हुए तो सब अपनी अपनी रिपोर्ट देते जा रहे थे। किसी ने कहा कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैंने अपने घर के बिल्कुल अंदर वाले पोशीदा कोने में छुपकर, पर्दे की ओट में छुपकर मैंने उस मुर्ग को ज़िबा कर दिया। दूसरे ने कहा कि मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन फिर मैं जंगल में निकल गया और जंगल में दरख्त के, बड़े से दरख्त के तने के पीछे बैठकर मैंने उस मुर्ग को ज़िबा किया। किसी ने गार का तस्करा किया, किसी ने पहाड़ और बियाबान में निकल जाने का तस्करा किया। गोया सभी अपना अपना काम तो करके आए थे, लेकिन छुपने की बेहतरीन कोशिश और जिसारत करके आए थे। ये वो शागिर्द जो बाकी सबसे ज्यादा सबक दिया जाता था, जब इससे उसके उस्ताद ने पूछा कि बताएं आपने क्या किया, तो ये खामोश रहे और इन्होंने कहा, इस शागिर्द ने कहा, इमाम साहब मैं मुर्ग को ज़िबा करने से कासिर रहा। बाकी के शागिर्द कुछ हद तक फौरी तौर पर खुश हुए कि आज इसकी नाअहली साबित होगी। असल बात यह है कि नाअहली नहीं, आज ही उसकी अहलियत साबित होनी थी। उस्ताद ने पूछा कि आपके मुर्ग को ज़िबा ना करने की क्या वजह थी? शागिर्द ने कहा, उस लायक शागिर्द ने कहा, उस अहलियत वाले शागिर्द ने कहा, उस तालीमी मैदान में आगे निकलने वाले शागिर्द ने जवाब क्या दिया कि इमाम साहब असल बात यह है कि मैं जहां भी जाता था ये एहसास मुझ पर गालिब रहता था कि मेरा रब मुझे देख रहा है। गोया इस सारी बस्ती में कोई जमीन का एक टुकड़ा, कोई कोना, कोई हिस्सा मुझे ऐसा ना मिला जहां मैं इस एहसास से खाली होता। मैं जहां जाता था मेरा रब मुझे देख रहा था, इसलिए मैं ये मुर्ग को ज़िबा किए बगैर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। क्या था वो कैफियत? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, तुम्हारा रब तुम पर निगरान मौजूद है। जिस पर ये एहसास तारी हो जाए और जिस पर ये कैफियत तारी हो जाए वो मुत्तकी है, और यही है वो तकवा का मुतालबा जो मेरा और आपका रब हमसे कर रहा है। जिसके दिल पर ये तकवा की कैफियत तारी है वही फला पाता है। अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आखिरी आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरु वस्वाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तकवा को फलाह का नुस्खा बताया है। 4 निकाती फलाह का नुस्खा बताने के बाद तकवा को फलाह के नुस्खों में से एक नुस्खा बना दिया। जो मुत्तकी है उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी जिंदगी के बाद के सारे मराहिल जो हैं वो भी खसारे से बच जाते हैं। कामयाब मुत्तकी देखना चाहते हैं तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए। तकवा का तारुफ करने वाला ये मुत्तकी कितनी कामयाबी पाई, कितनी फलाह पाई। हजरत उमर खत्ताब, उमर फारूक बने, रहती दुनिया तक उनका तज़किरा जिक्र खैर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनके महल को देखने का तज़किरा फरमाया। और फिर दुनियावी हुकूमत ओदा अरब, अजम, रोम और ईरान की हुकूमत मिली।
उलाइका हुमुल मुफ्लिहून बने, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के मर्तबे पर फायज हुए। तकवा का हाल क्या था हजरत उमर का? आग पर अपना हाथ ताप कर कहा करते थे कि उमर, तू देख तेरा आग पर कितना सब्र है। अपनी जबान को खींच खींच कर कहा करते थे, अल्लाह का तकवा ही था, हिफाजत लिसान की ख्वाहिश थी, अपनी जबान को खींचा करते थे और कहा करते थे कि इसी ने मुझे सारी तकलीफ और मुश्किलों में मुब्तला किया है। और ये हजरत उमर फारूकी हैं कि जब खिलाफत दिए गए थे तो अल्लाह के इस तकवा की बुनियाद पर रातों रात कमर गम से झुक गई थी, बाल सफेद होकर भड़क उठा था सर। ये तकवा ही था कि हजरत उमर अपनी खला कहा करते थे कि उमर, अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो तुझसे इसका सवाल होगा। ये फिक्र आखरत, ये हिसाब किताब का खौफ ही हजरत उमर का तकवा था जो उनकी दुनियावी और उखरवी कामयाबी का जरिया बना। और ये तकवा इस कदर शदीद तकवा था कि रातों को भी अल्लाह का खौफ खलीफतुल मुस्लिमीन को सोने नहीं देता था। रातों को भी अपनी कौम, अपने लोगों और अपनी रियाया की खबरगिरी करते हैं, ये तकवा का एहसास। और एक नहीं कसीर वाकयात मौजूद है। ये तकवा ही तो था। रातों को गश्त कर रहे हैं, एक बच्चे के रोने की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। माँ ने बताया कि मेरा बच्चा 9 महीने का हो गया है, हमारे घर में शदीद फाका है, बहुत ज्यादा माली तंगी है, और अमीरुल मोमिनीन ने ये ऐलान कर दिया है कि जो माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएगी उस बच्चे के लिए वजीफा रियासत की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो अमीरुल मोमिनीन के इस वजीफे की हिरस में कि मेरा फक्र फाका कुछ टल जाएगा, मैं अपने इस 9 महीने के बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। ये मुत्तकी खलीफतुल मुस्लिमीन थे कि रोते हुए आंसुओं की लड़ी के साथ वापस अपने घर पलटते हैं। सारी रात बेचैन करवटें अपने बिस्तर पर पलटते और तड़पते रहते हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन के इस फैसले की बुनियाद पर न जाने कितनी माएं हुक्म खुदावंदी में कमी का तरीका इख्तियार कर रही होंगी। अल्लाह का हुक्म वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना, कितनी माएं इस वजीफे के हिरस में आके अल्लाह के अहकामात की नफी और अपने फराइज में कमी कर रही होंगी, और कितने बच्चे अपने दूध के हक से महज अमीरुल मोमिनीन के इस ऐलान की वजह से महरूम हो गए होंगे। सुबह उठते साथ रात इस खौफ में और इस तड़प में गुजरी। सुबह उठते सार इस मुत्तकी अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान फरमा दिया कि आज से मेरा ऐलान है, हर बच्चे को उसकी वलादत के दिन ही से वजीफा लगा दिया जाएगा। कहीं मेरे ऐलान की बुनियाद पर माएं अपनी फराइज में कमी और औलादों के हक में कहीं कमी का मामला ना हो जाए। ये है वो तकवा। और एक रात नहीं, बहुत दफा ये गश्त है। एक और रात है, गश्त कर रहे हैं, एक औरत के रोने की आवाज है और घर में कुछ घबराहट और परेशानी की आवाजें हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर खबरगिरी करते हैं। जिनको आखिरत की फिक्र है, उनकी जिंदगियों में तकवा है, उनकी जिंदगियों में हसासियत है, वो गिरदो पेश से बेखबर नहीं खबरगिरियां करते नजर आते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन की दस्तक पर दरवाजा खुलता है और घर का वो मर्द बाहर आकर बताता है कि मेरी बीवी वज़ाए हमल के मरहले में है, लेकिन घर में ना खाना है, ना कोई मुआविन है, ना कोई मददगार है। ये अल्लाह का तकवा ही था इस आजिज बंदे का, इस खलीफतुल मुस्लिमीन का, कि अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को रात को उठाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये हेड ऑफ द स्टेट है, खलीफतुल मुस्लिमीन है इतनी बड़ी रियासत के। खुद भी आ रहे हैं, बीवी भी आ रही है। बीवी दाइया का काम करती है, खुद हलवा पकाकर अपने इस दीनी भाई को खबर देते हैं उसके बेटे की वलादत की। ये तकवा ही था। एक और दिन चल रहे हैं, एक बच्चे के रोने की आवाज है, बच्चे बिलक रहे हैं।
یہ متقی خلیفۃ المسلمون دروازے پر دستک دے کر پھر پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ دروازہ کھولنے والی وہ ماں صحن میں چولہے کے اوپر پڑی ہوئی ہنڈیا کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، شدید فقر و فاقہ ہے، میں نے چولہے پر ہنڈیا میں پانی ڈال کے چڑھا دیا ہے کہ بچے بہل کر سو جائیں گے۔ حالت زار دیکھ کر بہت پریشان ہے، ابھی پریشانی ہی میں ہے کہ پھر وہ عورت اپنا وار کرتی ہے۔ اس نے ابھی امیر المومنین کو پہچانا نہیں، کیونکہ جب یہ گشت کرتے تھے تو اپنا بھیس بدل کے کرتے تھے۔ ریا مقصد نہیں تھا، تقوی متحرک تھا اور خبرگیری اصل طریقہ تھا۔ اس خاتون نے ساتھ ہی شکوہ کیا کہ برا ہو حاکم وقت کا وہ ہماری مدد نہیں کرتا، برا ہو حاکم وقت کا وہ ہماری مدد اور ہماری معاونت نہیں کرتا۔ لرز اٹھے اور فوراً جسے کہتے ہیں نا اپنی سیلف ڈیفenس میں، اپنی معذرت کے طور پر گویا اس حاکم وقت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، گویا اپنے ہی آپ کو کور کرنے کے لیے کہتے ہیں میری بہن ممکن ہے کہ حاکم وقت کو تمہاری اس حالت کی خبر نہ ہو۔ خاتون پھر پلٹ کے کہتی ہے برا ہو خلیفۃ المسلمین کا وہ ہماری خبر نہیں لیتا، یعنی اسکیپ کسی طرح نہیں ہے، اگر مدد نہیں کرتا تب بھی اور اگر خبر نہیں لیتا تب بھی۔ برا ہو خلیفۃ المسلمین کا وہ ہماری خبر گیری نہیں کرتا۔ لرز اٹھتے ہیں، فوراً الٹے قدموں بیت المال جاتے ہیں، آٹے کا ایک تھیلا اٹھاتے ہیں اور کچھ ضروریات اور کچھ ضرورت کا کھانے پینے کا خورد و نوش کا سامان اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ غلام ساتھ ہے، غلام امیر المومنین کو کہتا ہے امیر المومنین اپنا یہ سامان مجھے دے دیجئے، آپ کا وزن میں اٹھا لوں۔ اس متقی امیر المومنین کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں تو تم میرا وزن اٹھا لوگے، قیامت کے دن میرا وزن کون اٹھائے گا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہی وہ تقویٰ تھا۔ خاتون کے پاس جاتے ہیں، اس کو کھانے پینے کا خورد و نوش کا سامان دیتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتی ہے اور ان کے بابت ان کے بارے میں پوچھتی ہے، بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کل جب تم امیر المومنین کے دربار میں جاؤ گی تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ یہ تقویٰ ہی تھا، یہ تقویٰ ہی تھا جو متحرک تھا امیر المومنین کے دل میں۔ اور پھر یہ ایک موقع نہیں، بہت سے موقع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عدل فاروقی مشہور ہے، یہ عدل ان کے تقویٰ ہی کی بنیاد پر تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شراب کے معاملے میں پکڑے گئے۔ اس وقت کا قاضی خلیفۃ المسلمین کے بیٹے پر شراب کے لیے درے اور کوڑے مارنے کی سزا لکھ دیتا ہے۔ آزادی رائے دیکھیے، عدل دیکھیے، عدل فاروقی دیکھیے۔ کوڑے مارنے کا وقت ہے، خلیفۃ المسلمین بھی موجود ہیں، بیٹے کو لٹا دیا گیا ہے اور دستور کے مطابق پہلے کوڑے اس قاضی ہی نے لگانے ہیں جس نے سزا تجویز کی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا سمجھ کر اور خلیفۃ المسلمین کی موجودگی کا کچھ ہلکا سا لحاظ رکھ کر قاضی کوڑے مارنے کے وقت ذرا ہلکے لگا رہا ہے، اور یہ چیز فوراً اس متقی خلیفہ کو محسوس ہوتی ہے۔ غصے سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس کے ہاتھوں سے وہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس مجمع نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین یہ متقی باپ اپنے بیٹے کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برساتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگے تو اس بات کی گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا۔ اپنے رب کے حضور یہ گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے عادل حکمران عطا فرما دے، اللہ ایسوں کی پہچان عطا فرما دے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ کچھ ایک یا دو روز کی جاگنے اور ایک اور دو روز کی گشت نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا معمول تھا۔ گشت کرتے کرتے بس اوقات صبح ہو جاتی تھی۔ یہ راتوں کو جاگنا، یہ ان کی بے چینی اللہ کا خوف اور پرہیزگاری ہی کا معاملہ تھا۔ ایک موقع ہے
گشت کرتے کرتے صبح کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ نارملی جب جانوروں کے دودھ جو ہے اس کے دہنے کا وقت ہے۔ ایک گھر ہے، اس کے سامنے سے گزرتے ہیں اور کچھ مکالمہ کانوں میں پڑتا ہے۔ دودھ جانوروں کا دہنے کے بعد برتنوں میں لایا جا چکا ہے، اور ماں اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی ہے، بیٹی آج کل گھر میں کچھ تنگی ہے، ذرا ایسے کر کہ دودھ میں کچھ پانی ملا دے تاکہ آج ذرا رقم زیادہ مل جائے۔ بیٹی ماں سے کہتی ہے، اماں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ خلیفۃ المسلمین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا اور تجارتی معاملات میں خیانت اور بے ایمانی کا معاملہ کرے گا اسے سخت سخت سزا دی جائے گی۔ ماں فوراً پلٹ کر جواب دیتی ہے، شیطان ایسے ہی جواب دلوا دیا کرتا ہے۔ ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹی، امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی جس کے دل میں متقی کا دل تھا، بیٹی ماں کو جواب دیتی ہے، اماں خلیفۃ المسلمین تو نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کے دل میں ہو یہی تقویٰ ہے، اور یہی وہ تقویٰ کا چوکیدار ہے جو کسی کو حرام اور حلال میں پہچان کی معاونت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس دودھ فروش کی بیٹی کا یہ جملہ سنا، اس بچی کا یہ جملہ پسند آ گیا، دل کو بھا گیا۔ خود تقویٰ کرتے نہیں تھے، تقویٰ کرنے والوں کے قدردان بھی تھے، اور دیکھیے گا کیسے قدردان تھے۔ اپنے ملازم کو، اپنے جو غلام تھا اس کو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس گھر کی دہلیز کو پہچان لو، یعنی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو دیکھ لو۔ واپس جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو نکاح کی طلب ہے؟ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے حضرت عاصم نے یہ تذکرہ کیا کہ مجھے نکاح کی طلب ہے، فوراً اپنے غلام کو اس گھر میں بھیجا اور اس بچی کے لیے نکاح کا پیغام اپنے بیٹے کے حوالے سے بھیج دیا۔ امیر المومنین کے گھر سے عرب، عجم، روم و ایران کے حکمران کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ کسی مالدار، کسی حکمران کی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے خط نہیں مانگا جا رہا، ایک عام سے، غریب سے، تنگ دست سے، دودھ فروشوں کے گھر سے ان کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ ترجیحات بھی تقویٰ ہے، پیمانے بھی تقویٰ ہے، پرائیورٹیز اور ترجیحات بھی تقویٰ ہے۔ متقی ہی بھاتے ہیں، متقی ہی پسند آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب ترجیحات اور پیمانے ایسے ہو جائیں تو پھر ناکام نہیں ہوا کرتے۔ یہی فلاح کے نسخے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس بیٹی سے آگے جو نسلیں چلیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہو کے آگے جو نسل چلتی ہے، اس ہی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے متقی خلیفۃ المسلمین اٹھتے ہیں۔ اسی خاتون کے آگے جانے والی نسل، 2 نسلوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا متقی خلیفۃ المسلمین یہ مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے، جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہو۔ حضرت عمر خطاب جیسے متقی کا، محسن کا، انصاف کرنے والے اور عادل کا، وہ بھی متقی ہی ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقوی اور فکر آخرت کی بہت سے نمونے موجود ہیں۔ مثلا ایک دن بہت زیادہ مالی تنگی تھی ان کے گھر میں، حالانکہ خلیفہ تھے لیکن بہت زیادہ مالی تنگی اور فقر و فاقہ تھا۔ تو ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ان کا شاہی مہمان خانہ بالکل ان کے گھر کے ساتھ متصل اور جڑا ہوا تھا، لیکن تقویٰ کا پیمانہ ہے کہ گھر میں فاقہ بھی ہوتا تو اس مہمان خانے سے ایک لقمہ بھی نہ لایا جاتا۔ یہ تقویٰ کا چوکیدار تھا۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ لونڈی ہاتھ میں کچھ پیالے میں لیتی تیزی سے بھاگی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے۔ فوراً خلیفہ اس لونڈی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لونڈی رک گئی اور کہنے لگی، یہ میرے ہاتھ میں دودھ ایک پیالہ ہے جس میں میں نے شاہی مہمان خانے سے کچھ دودھ لے لیا، کیونکہ بی بی کے حمل کے ضائع ہو جانے پر طبیبہ نے یہ تجویز دی ہے کہ دودھ کے ساتھ دعا ملا کے کھانی ضروری ہے تاکہ حمل رک جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس لونڈی کو جھڑک کر الٹے
پاؤں شاہی مہمان خانے کا دودھ واپس کرنے کا حکم دیا اور ساتھ کہہ دیا کہ وہ حمل جو حرام رزق پر رکتا ہے اس اولاد سے بہتر ہے کہ یہ حمل گر جائے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا خوف اور حلال اور حرام کی پہچان جو محض تقوی والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں رات گئے تک، رات کے اندھیرے تک کام کرتے تھے، جب تک ریاستی معاملات میں لکھت پڑھت کا معاملہ ہوتا تھا، حکومتی تیل چراغ میں ڈالا جاتا تھا۔ جب اس کے بعد اپنا ذاتی کام کرتے تو گھر کا چراغ اور الگ دیے کے تیل کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن یہ دل کا تقوی متحرک تھا جو یہ رویے نظر آتے ہیں۔ گھر میں مالی تنگی تھی، سردی کا موسم تھا، وضو کے لیے گرم پانی میسر نہیں تھا خلیفۃ المسلمین کو، اور ٹھنڈے پانی ہی پر کفایت کی جاتی تھی۔ ایک دن غلام جب پانی کے لیے وضو کے لیے پانی لایا تو وہ پانی کچھ گرم تھا۔ وضو کے ہاتھوں پر جب پانی پڑا تو فوراً خلیفہ نے پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، آج یہ گرم پانی کہاں سے؟ اپنے گھر کی حالات کا تو احساس اور اندازہ تھا اور بخوبی ہی تھا، آج تو یہ گرم پانی کہاں سے لایا؟ غلام نے کہا، شاہی مہمان خانے میں کچھ لکڑیاں جل رہی تھی، ان پر گرم کر کے آپ کی سہولت کے لیے لے آیا ہوں۔ اس وقت وضو تو کر لیا کیونکہ پانی گرم ہو چکا تھا، لیکن صبح اٹھتے ساتھ شاہی مہمان خانے کی جلی ہوئی لکڑیوں کی رقم بیت المال میں جمع کرا دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی پہچان اور اپنا تقوی عطا فرما دے۔ یہ تقوی وہ جذبہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 2 قطرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ 2 قطرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا خوف خدا سے بہنے والا، مومن کی آنکھوں سے بہنے والا، خوف خدا کی بنیاد پر مومن کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ خوف خدا سے بہنے والے آنسو اس رحمان غفور غافر الذنب رب کو اتنے پسند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ ہے تقوی کی برکت۔ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف 7 خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا، آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تقوی وہ چیز جو قرآن سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لے لو، یہ ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن ایک بین کتاب ہے، لوگوں کے لیے بیان ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، یاد دہانی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو تقوی کرتے ہیں۔ قرآن سے ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو تقوی کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قرآن سے ہدایت لے کے صراط مستقیم پر چلو گے، تقوی سے چلو گے تو یاد رکھنا پھر اللہ متقیوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کو ان کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ متقیوں کو اللہ کی معیت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے حکم دیا، واتقا، دیکھو اللہ سے ڈرا کرو، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی ہدایت ملتی ہے تقوی سے، قرآن سے نصیحت اور قرآن سے خیر و برکت ملتی ہے متقی کو، اللہ کی معیت اور معاونت ملتی ہے متقی کو، اور معیت اور معاونت کیسی؟ اللہ محبت کرنے لگتا ہے متقی کو۔
سورہ ال عمران ہی میں اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالمتقین، جو جو لوگ میرا تقوی کرتے ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں، تقوی کے عمل کو جانتا ہوں، تقوی والوں کو جانتا ہوں، پرہیزگاری کو جانتا ہوں، پرہیزگاری کے عمل کو جانتا ہوں۔ اور اللہ قبول بھی وہی عمل کرتا ہے جس میں تقوی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر اللہ نے واضح فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے وہ بکری اور جانوروں کی قربانی دی تھی۔ حابیل مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھا، وہ ناقص ردی بری سی جانور کی قربانی لے کر آ گیا تھا، دل میں تقوی نہیں تھا۔ قابیل نے گندی قربانی پیش کی، حابیل نے اعلیٰ درجے کی پیش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی رد کر دی گئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول، نمازیں، روزے، زکاتیں، حج کی قبولیت کے لیے بھی تقوی لازم ہے۔ اور عبادات میں بھی، عبادات کا مقصد کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب عبادات کا محور اور مرکز تقوی ہی کی تو تربیت ہے۔ روزوں کے احکامات کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر تمہارے پچھلوں کی طرح روزے فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ رمضان ایک تقوی ٹریننگ پروگرام ہے، اور عبادات میں بھی اللہ تقوی ہی کو دیکھتا اور قبول کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ جو تم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اس اللہ کو اس قربانی کے پیچھے جو دل میں تقوی ہے نا، وہ اس رب کو پہنچتا ہے۔ عبادات کا محور مرکز بھی گویا تقوی ہی ہے، جو اللہ دیکھتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، ان کو محبوب بنا لیتا ہے، ان کو اپنی میت سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ان الارض للہ، زمین، جنت کی زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بنا دے گا۔ جنت کی زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام کن لوگوں کے لیے ہے؟ تقوی کرنے والوں کے لیے ہے، متقیوں ہی کے لیے جنت کا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ال عمران میں اس جنت اور تقوی کا معاملہ سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگو تم اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، لپکو، اور اس جنت کی طرف لپکو اور دوڑو۔ وہ جنت کون سی جنت؟ وہ جو اللہ نے تیاری متقیوں کے لیے کی ہے۔ تو تقوی جنت میں داخلے کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے بخشش کا ذریعہ۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے خوف خدا کی بنیاد پر جس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ خوف خدا سے جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گناہوں کی بخشش کی کیفیت ہے۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرشتے جو جہنم پر داروغہ کی شکل میں مقرر کیے گئے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے داروغہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ جہنم میں سے یا آگ میں سے ان لوگوں کو نکال لو جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ یا کچھ حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں جنہوں نے مجھے کسی موقع پر یاد کر کے مجھ سے خوف محسوس کیا۔ یہ جہنم سے خروج کا ذریعہ بنے گا تقوی۔ حضرت عائشہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے آسان حساب کا سوال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یہ آسان حساب کن کا ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں۔ آسان حساب کا ذریعہ
بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تقوی، عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جانے کی وجہ تقوی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے اور جہنم کی آگ سے نکالے جانے کا ذریعہ تقوی، جنت کے وارث بنائے جانے کا ذریعہ تقوی ہے۔ اور وہ واقعہ دہرا لیجئے، ایک شخص تھا بڑا گناہگار، ساری زندگی گناہ، ہر ہی قسم کے گناہ کرتا رہا۔ جب بڑھاپا آیا، موت کا وقت قریب آیا، اپنا محاسبہ کیا تو ڈر گیا، سوچا کہ میں نے تو کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا نہ ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے خوب حد سے بڑھ کے کیا نہ ہو۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ دیکھو، جب میں مر گیا تو میری لاش کو جلا دینا، میری میت کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، آدھی راکھ کو اڑا دینا، آدھی راکھ کو بہا دینا۔ خواہش یہ آئی کہ شاید اڑا دیا جاؤں، بہا دیا جاؤں تو شاید جمع کر کے حاضر نہ کیا جاؤں، لیکن فوت ہوا، مر گیا۔ بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا، جلایا گیا، اڑایا گیا، بہایا گیا، لیکن میرے رب کی شان قلمہ کن میں جمع کر کے اٹھا کر حاضر کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالی رحمان رب نے جو تقوی میرے اور آپ کے لیے پسند بھی کرتا ہے، اس کی تاکید بھی کرتا ہے۔ اللہ رحمان ذل جلال نے اس سے پوچھا کہ یہ تو تو نے یہ بچوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کر اڑا دینا، بتا اس کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ What made you say this؟ اس کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ اس گناہگار بوڑھے شخص نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تیرے سامنے حاضر کیسے ہوں گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ اس کا یہ ڈر جانا، اس گناہگار زیاnkار کا ڈر جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ متحرک جذبہ اتنا پسند آیا کہ اس کو بخش کے جنت کا پروانہ نواز دیا گیا۔ اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عارضی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے، اللہ اس کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت، اپنی پہچان اور اپنا تقوی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس دنیا کی فکروں سے غنی کر دے۔ اللہ جنت کی حرص عطا فرما کر جنت کے لیے اپنے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین ثم آمین۔